اسکولوں میں کالجوں کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو 1857 سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، اس لیے کہ اس سے ماقبل میں ایک لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ جنگ آزادی کی تاریخ ایسا نہیں ہے کہ 1857 سے شروع ہوئی ہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ 1754 کے اندر جناب علی بردی خان نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور پھر اس کے بعد 1757 کے اندر جناب سراج الدولہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے 1782 کے اندر جناب حیدر علی صاحب، جناب ٹیپو سلطان صاحب کے والد محترم، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور پھر 1783 کے اندر جناب ٹیپو سلطان شہید نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف 1783 میں جنگ لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ انگریز اس شکست سے بوکھلا گئے تھے اور وہ جناب ٹیپو سلطان شہید سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، پریشان تھے، اور پھر وہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہے کہ کس طریقے سے جناب ٹیپو سلطان شہید کو شکست دی جائے۔ چنانچہ 1799 کے اندر انگریزوں نے جناب ٹیپو سلطان شہید سے جنگ کی، لیکن اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے، اپنے ہی آستینوں کے سانپوں کی وجہ سے جناب ٹیپو سلطان صاحب کو شہادت حاصل ہوئی۔ 1799 کے اندر جناب ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ محترم حضرات، جناب ٹیپو سلطان ایک عظیم بہادر انسان تھے، اور ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے، جناب ٹیپو سلطان یہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی، یعنی انسان گیدڑوں کی طرح رہ کر 100 سال گزار دے، اس سے بہتر ہے کہ انسان شیر کی طرح ایک دن زندگی کا گزارے۔ اور اسی وجہ سے انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ جناب ٹیپو سلطان شہید تھے۔ اسی لیے جب جناب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو انگریز جنرل نے جناب ٹیپو سلطان شہید کی نعش پر پیر رکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ آج ہمارے راستے سے ہٹ گئی، اور پھر 1799 کے بعد سے یہ لوگ دہلی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس طریقے سے 1803 کے اندر باضابطہ دہلی کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت انگریزوں کا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ مشہور نعرہ کہ آج سے خلق خدا کی ہوگی اور ملک بادشاہ سلامت کا ہوگا، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ لیکن بے شک ٹھیک ہے، یہ مخلوق خدا کی ہے، خلق خدا کی ہے، اور برائے نام ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر جو حکم چلے گا وہ حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ ان لوگوں نے یہ نعرہ دیا۔ اس نعرے کو بھانپنے والے اور اس نعرے کی خطرناکی کی اہمیت کا اندازہ لگانے والے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور انہوں نے فتویٰ دیا 1803 کے اندر کہ آج سے ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ ہندوستان کے دارالحرب بننے کا فتویٰ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے دیا۔ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ دینا تھا کہ انگریز مکمل طور پر ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے پاس جو جائیدادیں تھی اور جو مدرسہ تھا اس کو تہس نہس کر دیا گیا، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ جناب شاہ عبدالعزیز کے جسم کے اوپر بچھو کے عرق کی مالش کی گئی، اور اس طریقے سے جناب شاہ عبدالعزیز 1824 کے اندر وفات پائی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، لیکن وفات پانے سے پہلے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے 2 عظیم مجاہد جناب شاہ اسماعیل شہید اور جناب شاہ احمد شہید صاحب کو تیار کر دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے 50 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان کے ان لوگوں نے دورہ کیا اور چپے چپے پر گئے اور لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو بتلایا، انگریزوں کے خطرات کو بتلایا کہ کس طریقے سے انگریز اس ملک کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور 1831 کے اندر 1831
किनारे हो गए। फिर ये काफिला इसी तरीके से चलता रहा और 1842 के बाद से गैर मुस्लिम भाई भी कुछ क्या है इसके अंदर मिलने लगे, लेकिन वो सिर्फ मुश्त भर बहुत मामूली थे। और फिर 1857 के अंदर जो बड़ी जंग हुई है शामली के मैदान में, जिसमें क़यादत कर रहे थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और उनके साथ बड़े बड़े हमारे उलमाए इज़ाम जनाब मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जनाब हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, जनाब हज़रत मौलाना मुनीर साहब नानोतवी, जनाब हज़रत मौलाना साबिर शहीद, ये बड़े बड़े उलमाए इज़ाम 1857 की जंग के अंदर शरीक थे और सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी है। 1857 की जंग अगरचे एक तरह से मुसलमानों की शिकस्त हुई, लेकिन यहीं से दरअसल अंग्रेजों के खात्मे का आगाज हो चुका था। 1857 के बाद अंग्रेजों का मंसूबा ये था कि मुसलमानों की जो तालीम है इस तालीम को नेस्त नाबूद किया जाए, उलमा को ख़त्म किया जाए। चुनांचे ईसाइयत को फ़रोग़ दिया गया और बड़े बड़े पादरियों को, ईसाइयों को लाया गया जो ज़हनों मुसलमानों के ज़हन दिमाग को ख़राब कर रहे थे। उसको देखते हुए 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। 1866 के अंदर, ताकि ये मर्द मुजाहिद इसी तरीके से पैदा होते रहे और हिंदुस्तान की सरजमीन अंग्रेज़ों के चुंगल से महफूज रहे, उसको देखते हुए 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। फिर इस तरीके से ये काफ़िला चलता रहा। फिर आगे चलकर 1919 के अंदर जमीयत